بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل قضائے حاجت کے بعد اور واش رومز اور بیت الخلاء کے بعد پیشاب کے قطروں کا مرض دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہر دوسرا تیسرا آدمی اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ اور بخاری اور مسلم کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ بھی اس بارے میں نقل ہوا ہے۔ تو یہ تفصیلات آج کی اس ویڈیوز میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ بات کو شروع سے لے کر آخر تک سماعت فرمائیے گا، کیونکہ یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے۔ دیکھیے، آج کل ایک طرف تو بڑی بے احتیاطی برتی جا رہی ہے کہ واش روم اور قضائے حاجت کے بعد پیشاب کے قطروں سے بچنے کا اہتمام نظر نہیں آتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی آدمی کتنا ہی صحت مند، کتنا ہی توانا کیوں نہ ہو، بہرحال قضائے حاجت کے بعد، واش رومز کے بعد تھوڑی دیر تک قطروں کا احتمال رہتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے بہتر، افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ جو کہ جدید واش رومز ہیں، اس میں ڈیلے، مٹی کے ڈیلے اور پتھروں سے استنجا کرنا یہ تو ناممکن ہے اور مشکل ہے اور غیر مناسب بھی ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ قضائے حاجت کے بعد ٹیشو پیپر کا استعمال لازمی ہو۔ چند ایک قدم تک یہ ٹیشو پیپر کا استعمال ہو تو اس مرض سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے اور کافی حد تک اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ طبی علاج بھی ہے، ڈاکٹری علاج بھی کروانا چاہے تو ڈاکٹری علاج بھی کروا سکتا ہے اور وہ بھی ممکن ہے۔ لیکن اگر آپ مکمل طور پر پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری نمازیں مکمل طور پر طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ہوں، تو پھر آپ قضائے حاجت کے بعد، چھوٹے استنجا کے بعد ٹیشو پیپر کا استعمال لازمی کریں۔ اب رہی یہ بات کہ اس کا حکم کیا ہے۔ اگر کسی کا پیشاب کے ایک دو قطرے اگر گرتے ہیں تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے کیا فتویٰ اور کیا فیصلہ لکھا ہے، تو دیکھیے، نجاست بقدر درہم، اس کو جو معاف قرار دیا گیا ہے اور یہ قابل معافی قرار دیا گیا ہے، یہ عین قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق ہے۔ یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے۔ دیکھیے، بڑی آسان سی بات ہے۔ نبی علیہ السلام اور اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دور میں مٹی کے ڈھیلوں سے اور پتھروں سے استنجا کیا جاتا تھا۔ اسی لیے تو اہل قباء کی تعریف آئی ہے کہ فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اور اہل قباء کی تعریف جو آئی ہے وہ اس بنیاد پر آئی ہے اور اس بنا کے اوپر آئی ہے کہ وہ مٹی کے ڈیلوں اور پتھروں سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی استنجا کیا کرتے تھے، پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیگر جو لوگ تھے نبی علیہ السلام کے دور میں اور اصحاب پیغمبر کے دور میں، اس وقت دیگر لوگ مٹی کے ڈیلے اور پتھروں کے استنجا پر ہی اکتفا کیا کرتے تھے، کیونکہ پانی کی بہت زیادہ قلت تھی اور پانی پینے کے لیے میسر نہیں تھا۔ تو اس لیے وہ لوگ پتھروں اور مٹی کے ڈیلوں سے استنجا کر کے اسی سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور طہارت حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اب جب مٹی کے ڈیلوں سے اور پتھروں سے استنجا کیا جائے گا تو یہ بات 100% یقینی ہے کہ نجاست کے کچھ نہ کچھ اثرات اور نجاست کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور باقی رہتے ہوں گے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی مٹی کے ڈیلوں سے استنجا کرے یا پتھروں سے استنجا کرے اور نجاست کے اثرات یا نجاست کے ذرات باقی نہ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ نجاست بقدر درہم جس کو کہا گیا تو وہ قابل معافی ہے۔ اس لیے تو اجازت دی گئی، ورنہ نبی علیہ السلام کبھی بھی اجازت نہ دیتے اور آقا علیہ السلام حکم ارشاد فرماتے کہ بھئی مٹی اور پتھروں سے استنجا کے بعد پانی سے بھی استنجا کیا کرو، جبکہ نبی علیہ السلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے۔
تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ جو بقدر درہم نجاست کو قابل معافی قرار دیا گیا ہے یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اور قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو یہ بات غلط ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بقدر درہم نجاست کو قابل معافی قرار نہ دیں تو قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ کہ تمہارے دین میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اللہ نے آسمان دنیا سے کوئی ایسا حکم نازل ہی نہیں فرمایا کہ جس کا پورا کرنا انسان کے لیے مشکل ہو، ناممکن ہو۔ تو اگر ہم یہ چند تھوڑی سی نجاست بقدر درہم نجاست کو بھی قابل معافی قرار نہ دیں تو جو بندہ استنجا کے لیے واش روم میں جائے گا اور قضاء حاجت کے لیے جائے گا تو پانی کے اور کچھ نہ کچھ چھینٹے تو اس کے کپڑوں کے اوپر جسم کے اوپر لازمی پڑیں گے۔ بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد بازار کے اندر اور سڑکوں کے اوپر جو کیچڑ کے جو اثرات ہیں اور کیچڑ کے جو چھینٹے ہیں تو وہ بھی تو جسم پر پڑتے ہیں، کپڑوں کے اوپر پڑتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ان کو دھونا لازمی ہے تو یہ حرج عظیم لازم آئے گا۔ تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہنا کہ بقدر درہم نجاست قابل معافی ہے، یہ دین اسلام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کہی گئی ہے۔ الدین یسر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین تمہارے لیے آسان ہے، یسروا ولا تعسروا، دین اسلام میں آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو اس لیے بقدر درہم نجاست کو قابل معافی قرار دیا گیا ہے۔ تو اب اگر ایک آدمی قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے اور ایک یا دو قطرے اس کے نکل کر کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں، جسم پر لگ جاتے ہیں، اور اس وقت بھی فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ اگر موقع ہو اور پانی موجود ہو اور ممکن ہو تو اس وقت اگر اس کو یقین ہو کہ میرا قطرہ کپڑوں کے اوپر لگا ہے، جسم کے اوپر لگا ہے، تو فوراً اس کو دھو لے اور دھو کر پھر دوبارہ استنجا وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایک دو قطروں کی وجہ سے وہاں پر پانی کا وجود نہیں ہے، پانی ملنا ممکن نہیں ہے، یا وضو کرنا ممکن نہیں ہے، یا وقت اتنا کم ہے، تو بہرحال اس حالت میں بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ اب میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کا اہتمام نظر نہیں آتا، خاص طور پر جدید واش رومز میں، اور پھر اس کے بعد یہ جو پینٹ شرٹ کا دور آیا ہے تو یہ لوگ جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو پیشاب کے قطروں سے، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، استنجا کا اہتمام نہیں کرتے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، نبی علیہ السلام کا دو قبروں پر سے گزر ہوا، فقال تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انہما لیعذبان کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان میں سے ایک وہ تھا لا یستتر من البول، اور مسلم کے الفاظ ہیں لا یستنزہ من البول، کہ وہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، وہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، کہ وہ چغل خور تھا اور چغلیاں بہت زیادہ لگایا کرتا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کیا کرا کہ نبی علیہ السلام نے ایک کھجور جو تر و تازہ ہری بھری کھجور تھی، کھجور کا درخت تھا، اس کی ٹہنی نبی علیہ السلام نے توڑی، ایک شاخ توڑی، اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ ایک قبر پر گاڑ دیا اور دوسرا حصہ دوسری ٹہنی کا دوسرا حصہ دوسری قبر پر گاڑ دیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہو جائیں تو اس وقت تک ان پر عذاب کی تخفیف رہے گی اور عذاب ان پر سے ہلکا ہوتا رہے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے، اور عذاب قبر بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام ہو، اور اس سے بچنے کی یہی صورت ہے کہ قضاء حاجت کے بعد اور واش رومز اور بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد چند ایک قدم تک جو ہے یا وہیں پر چند ایک قدم ٹیشو پیپر استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اس مرض سے بھی نجات ملے گی، اس سے بھی شفا یابی ملے گی،
اس پر بھی قابو پایا جا سکے گا، اور ہماری جو نمازیں ہیں وہ کامل طہارت کے ساتھ ادا ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔